اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحلہ کے رحلہ چلو لقد اعتنى سلفنا الصالح بالحديث عناية ليس لها نظير وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل فبعد أن يجمع أحدهم الحديث چلو تھوڑا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سفر کرنا طلب حدیث میں کیا کرنا؟ لازم ہے طالب پر یہ کہ مراجعت کرے کتاب شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی صفحات من صبر العلماء جی، ایک کتاب لکھی انہوں نے وکری، اور خطیب بغدادی کی کتاب تک آ رہی ہے نا کہ اینا وکری کتاب لکھی ہے کہ بھئی علماء نے تکلیفاں وچ کنے صبر کیتے لیکن دین دا کم کرنے وچ انہاں ساہ نہیں لیا۔ تو سفر کرنا حدیث شریف کی طلب میں البتہ تحقیق پوری توجہ دی ہے ہمارے سلف صالح نے۔ حدیث کے ساتھ ایسی توجہ دینا کہ نہیں ہے اس کے لیے نظیر، اور خرچ کی انہوں نے حدیث کے جمع میں، حدیث کے ضبط میں وہ اہتمام، وہ کوشش، وہ وقت نہیں قریب کے تصدیق کرے اس کی عقل۔ ساڈے سامنے گلاں رکھیاں جان تے آسا نکل جائے یار ایڈی محنت کیتی انہاں جی، ایڈی انہاں مشقت کیتی بھئی جی، سمجھا جی۔ سفر کرنا طلب الحدیث میں البتہ تحقیق توجہ دی ہے ہمارے سلف صالح نے، حدیث کے ساتھ ایسی توجہ نہیں اس کے لیے نظیر، اور خرچ کی انہوں نے حدیث کے جمع میں اور حدیث کے ضبط میں، خرچ کیا اہتمام سے اور کوشش سے اور وقت سے، یعنی اہمیت دینا، کوشش کرنی، وقت دینا، ما اتنا کہ نہیں قریب کہ تصدیق کرے اس کی عقل جی کی بنے توجہ دی، اعتناب کسی شے ول توجہ دینا، کوشش کرنا، ان دے نال جڑنا۔ تحقیق توجہ دی ہمارے سلف صالح نے حدیث کے ساتھ ایسی توجہ کہ نہیں ہے اس کے لیے نظیر، اور خرچ کی انہوں نے حدیث کے جمع میں اور اس کے ضبط میں اہتمام اور جہد اور وقت سے وہ یا اتنا کہ نہیں قریب کے تصدیق کرے اس کی عقل فبعد ان یجمع احدهم الحدیث من شیوخ بلده يرحل الى بلد إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد۔ پس بعد اس کے کہ جمع کر لیتا ایک ان کا حدیث کو اپنے شہر کے شیوخ سے جتھے جمع پڑے، پھر سفر کرتا شہروں کی طرف اور دوسرے اقطار کی طرف، اور تفسیری ہے قریبہ ہوں یا بعیدہ ہوں، تاکہ لے حدیث ان بلاد کے شیوخ سے جنہاں دا تعارف پچھے پڑھے لکھے ہوندہ رحال جی، جوال پڑھے نہیں کہ انہوں نے بڑے سفر، ایک ہزار استاد کو حدیث پڑھی ہے کہ نہیں یار، پنجابی چاہتے نے منہ نال آکھنا جی، بے ہزار بندے دے سامنے بہ کے حدیث لکھنی تاخرین دے واسطے ٹائم چاہیے ہے نا، ایک دن بھی ہو تو 1000 دن بنتا ہے یار جی۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، پس بعد اس کے کہ جمع کر لیتا ایک ان کا حدیث کو
اپنے شہر کے شیوخ سے اپنے شہر کے شیوخ تو سفر کرتا سفر کرتا بلاد اور سفر کرتا دوسرے بلاد اور اقطار کی طرف قریبا یا بعیدہ تاکہ حاصل کرے حدیث ان شہروں کے شیوخ سے جی بس بعد اس کے کہ جمع کر لیتا ان کا کوئی ایک حدیث کو اپنے شہر کے شیوخ سے تو سفر کرتا دوسرے بلاد اور اقطار کی طرف قریبا یا بعیدہ تاکہ حاصل کرے حدیث ان شہروں کے شیوخ سے فَيَتَجَشَّمُ مشاق السفر ويتحمل شغف العيش بنفس راضية فَيَتَجَشَّمُ پس خوشی سے قبول کرتا سفر کی مشقتوں کو اور برداشت کرتا زندگی گزارنے کی تنگیوں کو نفس راضیہ کے ساتھ سفراں وچ ہن اے اج دا سفر نہیں نا بھی اتھوں ڈیپو چ بہ گیا تے نا جی صادقاباد لے گیا جا کے ستیاں جی مطلب پیدل سفر جی جے گھوڑے تے جانا ہے تو اندے پٹھیاں دا بھی تے بندوبست کرنا ہے جی اٹھ ڈاچی تے جانا ہے تو اندا بھی تے دھیان کرنا ہے تے پیدل سفر تے دور دراز جانا ہے اس ویلے انی آبادی بھی کوئی نہیں سی جی تے انہاں چیزاں نوں خوشی نال قبول کیتا ہے اس واسطے کہ میں کدھر جا رہا ہاں سونے دا دین حاصل کرنے واسطے تو اس گل تے بڑے خوش تو کوئی شک نہیں یار انہاں دیاں قبراں کھل جان تے نظر آ جائے خدا دی قسم آئے ہائے پس فَيَتَجَشَّمُ پس خوشی سے قبول کیا انہوں نے سفر کی مشقتوں کو اور برداشت کیا انہوں نے زندگی کی تنگیوں کو نفس راضیہ کے ساتھ خوشی سے قبول کیا انہوں نے سفر کی مشقتوں کو اور برداشت کیا انہوں نے زندگی کی تنگیوں کو نفس راضیہ کے ساتھ اچھا جی اگے جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان لسماعه فمن أحب سماع تلك الأخبار الشائقة فعليه بذلك الكتاب فإنه منشط لطلاب العلم شاحذ إمامهم مقبل لعزائمهم اور تحقیق تصنیف کی ہے خطیب بغدادی نے کتاب نام اس کا رکھا ہے الرحلہ فی طلب الحدیث کی جمع کیے ہیں اس کتاب میں صحابہ پاک تابعین اور وہ جو ان کے بعد تھے کی خبروں میں سفر کرنے میں کس میں طلب الحدیث میں جی جمع کی اخبار سے وہ خبریں کہ تعجب کر جاتا ہے تعجب میں پڑ جاتا ہے انسان ان خبروں کے سننے سے بلے بلے انج لوکاں تکلیف کٹی جی سنیں جی کثیر بن قیس مدینہ شریف تو گئے دمشق جناب ابو الدرداء کو کیا جی میں مدینہ شریف تو آیا مدینہ تو رسول تو ایک حدیث تسی سنا دے ہو تو میں تھوڑے کو سننا ہے میرا اور کوئی کم نہیں وہ حدیث ہے علم دی فضیلت دی جی سنا جی علم دی فضیلت دی حدیث ہے جی کیا میں صرف اس کام واسطے ہیں بس سنیں ہی تو لہٰذا جو بندہ پسند کرتا ہے ان اخبار شائقہ عمدہ کہ پسند کرتا ہے سننا ان اخبار شائقہ کو لازم ہے اس پر یہ کتاب خطیب بغدادی کی پڑھے کیونکہ یہ کتاب خوش کرتی ہے علم کے طلاب کو ان کے اندر فراخ پیدا کرتی تنشیط شاحذن اور ایڑ لگاتی ہے ان کی ہمتوں کو شاہدہ جرا کوڑے سے لڈی ماری دیے جی تیز ہو جائے ان کی ہمتوں کو جو شاحذ ہے اور ان کے عزائم کے لیے یہ مقوی ہے انہوں نے لکھا تھا مقوی دماغ تو یہ ان کی عزموں کے لیے یہ مقوی ہے کہ بھی شرم آویدی کو نہ بزرگاں پیدل چل کے اینیاں محنتاں کیتیاں تے اسی ساریاں سہولتاں دے باوجود اسی کی کیتا جی اور تحقیق
تصنیف کی ہے۔ خطیب بغدادی نے کتاب نام رکھا اس کا رحلہ فی طلب الحدیث، جمع کی ہیں اس میں صحابہ پاک اور تابعین کے اخبار سے، پس وہ جو ان کے بعد ہیں، یعنی سارے آخر غیر محدثین اس تو بعد بھی جی۔ اچھا جی، تو کس میں جمع کی ہیں؟ سفر کرنے میں، طلب حدیث میں، وہ کچھ کہ تعجب کرتا ہے انسان ان کے سننے سے، پس وہ بندہ جو پسند کرے ان اخبار شائقہ کے سننے کا، تو بس لازم ہے اس پر یہ کتاب، کیونکہ یہ خوشی دیتی ہے علم کے طلاب کو اور ہمت دلاتی اور جننا تیز کرتی ہے ان کی ہمتوں کو اور قوت دیتی ہے ان کے عزائم کو۔ صبر ایک منٹ ہوئے اے ان جڑے نا جڑے رحلۃ فی طلب الحدیث آندے نے، جو کوئی سمجھ اندر کو آ رہے وہ نہیں، ادھر ویکھو یہ کیڑے جمع کیتے ہیں۔ قال شیخ نور الدین عطر رحمہ اللہ فی مقدمہ تحفہ بے تصرف یسیر، انہاں کیا ہے یہ جو کتاب الرحلہ ہے نا، نہیں موضوع اس کا سفر کرنا طلب حدیث میں سارے کے سارے، جیسا کہ تبادر ہے ذہن کے لیے اول وہلہ سے، محض تناولا فیہ الحافظ خطیب جانباً من حاضر الموضوع لطیف و نو عظیم ظریف طریف۔ وہ کیڑی ہے؟ وہ ہے سفر کرنا ایک حدیث کے واسطے فقط، اے بندے کٹھے کیتے نے جی، ایک حدیث دی خاطر ایک بندہ کنا دور سفر کر کے گیا، کنیاں مشقتاں ٹھا کے اے خو جے بندے کٹھے کیتے نے، سنیا جی، یہ وہ چیزاں نے جڑیاں بندے نو حیران کر دیندیاں نے جی فقط۔ اور وہ موضوع لہو روعتہ و وقعتہ فی القلوب، بے یا روعتہ اور ولو کا صدا، اور اگر قصد کرے جمع رحلہ فی طلب الحدیث جملہ تو پھر تے کتاب کئی جلداں چ بن جانی سی۔ جدو سارے بزرگاں دا تعارف کرانا سی تو اسماء و رجال دی کتاباں بنیاں پئی، وہی تو بنیاں پئیاں نے، کتے کتے نے سفر کیتے، پڑھے نہیں سی پیچھے، کتے کتے سفر کیتے، کتے پیدا ہوئے تے کیڑے کیڑے استاد کول پڑھیا جے، انہاں کول کنے پڑھے، وہ تو کئی جلداں بن گئے۔ یہ صرف یہ بھی ایک حدیث یا ود تو ود دو حدیثاں واسطے ایک بندہ کنا سفر کر کے دور گیا تے کنیاں مشقتاں اٹھائیاں، یہ اصل حیران کن واقعات نے جی۔ اے شاباش جی، اگے سنیں تے بادہ بفضل العلم والرحلۃ من اجلی، اور ذکر کیے ہیں ابنا وہ کہ سفر کیا انہوں نے حدیث کے لیے ایک مسندن الیہم کہ انہو خاتمہ کتابہ بے ابنائے من رحلو الی محدث لسماع منو، اور پھر فمات قبل بلوغی ہی مراد، و مراد پہنچوں تو پہلے فوت ہو گیا۔ سنیں تاندنے کتاب بڑی زبردست اسلاف انہوں پڑھ دے سن جی، تاکہ انہاں بندیاں دے تعارف پڑھ کے اندر کو تھوڑی غیرت شرم حیا آوے جی۔ اور تحقیق تصنیف کی ہے خطیب بغدادی نے، کتاب نام رکھا اس کتاب کا الرحلہ فی طلب الحدیث، جمع کی اس میں صحابہ پاک و تابعین کے اخبار سے، پس وہ جو ان کے بعد ہیں، سفر کرنے میں، طلب حدیث میں، جمع کی اخبار سے، وہ جو کہ تعجب میں پڑتا ہے انسان اس کے سننے سے، پس وہ بندہ جو پسند کرے ان اخبار شائقہ کے سننے کو، پس لازم ہے اس پر یہ کتاب جی، کیونکہ یہ خوشی دیتی ہے طلاب العلم کو، ہمت تیز کرتی ہے ان کی ہمتوں کو، قوت دیتی ہے ان کے عزائم کو۔ لو جی گل کر آگے مولوی بھائی ساڈے انواع التصنیف فی الحدیث، حدیث میں تصنیف کے انواع، سانو آج کل کیڑا کام کرنا چاہیے؟ یجب علی من یجد فی نفسه المقدرۃ علی التصنیف فی الحدیث وغیرہ ان یقوم بالتصنیف، وذلك لجمع المتفرق وتوضیح المشکل وترتیب غیر المرتب وفہرست غیر المفہرس مما
مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقل وقت وليحذر من إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته۔ واجب ہے مولوی اویس پر جو پاتا ہے اپنے آپ میں قدرت تصنیف پر حدیث میں اور حدیث کے غیر میں، اس میں واجب ہے یہ کہ قائم ہو تصنیف کے ساتھ، کہ تصنیف کرے، تصنیف او کیویں جی کرامتاں والا کام نہیں، اور یہ واسطے جمع کرنے متفرق کے، جو حدیثیں متفرق ہیں ان کو کسی ایک موضوع کے تحت لے آئے جی، ان کو ایک جگہ جمع کر دے تاکہ وہ ساری ایک جگہ آ جائے، کسی نے پڑھنی تو اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تو پچھلیاں بابیاں سنداں والیاں کتاباں تو بعد کتنے کام کیتے جی، ریاض الصالحین بابے بنا کے دیتی، فائدہ پہ اٹھا دے ہو۔ الترغیب و ترہیب کمال کتاب ہے، اللہ دی قسم جی، مشکات شریف ہے جی، مشارق الانوار ہے، شفا شریف ہے، ان گنت کتاباں لوگاں نے 40 اُتے کنیاں لکھیاں جی ہور کتنیاں کتاباں جنہیں ان کتاباں جو کٹ کے ایک موضوع تے ایک مسئلے تے انہوں کوشاں کیتیاں جی، اور وضاحت کرنی مشکل کی، جو حدیثوں کے اندر مشکل الفاظ ان کی وضاحت کرے، اور جو غیر مرتب ہے ان کو ترتیب دے، جو ان کو ترتیب دے دے، اور جن کے اندر فہرست نہیں ہے ان کی فہرستیں بنا دے، ان کاموں سے کہ آسان کر دے حدیث کے طلباء پر فائدہ حاصل کرنا اس کتاب سے آسان طریقے کے ساتھ اور اقل وقت میں، کس میں ہوں جس طرح کہ ساریاں کتاباں نے فہرست لائیے، اطراف لائے نے، اطراف تم تھلے پہ ان کتاباں جنیاں بھی نویاں چھپیاں نے، پوری کتاب وچ جنیاں حدیثاں نے نا انہاں دے جڑے پہلے جملے نے حدیث دے الف والے کٹھے کیتے نے، با والے یا تک لا کے اندنا اطراف الحدیث تے پیچھے لکھ دیتا ہے اے حدیث فلانے حدیث نمبر ہے، اے فلان نمبر ہے، اے فلان نمبر ہے، اے فلان نمبر ہے، 8 10 12 ورقے آخر ہر کتاب نہ لگے نے جی۔ وہ اس کتاب وچوں حدیث دا پہلا جملہ پتہ ہوئے، کوئی لبنی ہوئے تو اس فرست کڈو تو فٹو فٹ ویکھو بیندے وچ نہیں، دوجی کتاب کھولو کیڑی کتاب وچ فٹو فٹ لب جائے گی جی۔ تو جدوں یہ چیزاں نہیں سن نا مہینے لگتے سن کو حدیث لبنے واسطے جی کتاب دے وچوں جی، تو آندے نے بھی یہ کام کیتے جان تاکہ کم وقت وچ بہت سارے کم ہو جان جی۔ دوسرا ہے کہ چاہیے کہ پرہیز کرے اپنی کتاب کے نکالنے سے، یعنی کتاب نو چھاپن تو پہلا، کتاب کی تہذیب سے پہلے، اس کی تحریر اور اس کے ضبط سے پہلے سنیں ایک، اور چاہیے کہ ہو تصنیف اس کی ان کاموں میں، ان مسائل میں کہ جن کا نفع عام ہے اور جن کا فائدہ کثیر ہو جی۔ یہ نہیں بھی مخصوص ایک طبقے واسطے تے مخصوص ایک جماعت واسطے کہ سیاپا جان دگلیاں واسطے، اے کام نہ، کتاب ہوئے دین دی خدمت دی، کس دی؟ دین دی خدمت دی۔ تو او قرآن پاک تے حدیث پاک تے فقہ ہے تے انہاں وچوں گلاں کڈ کے اگے ٹورنیاں سبحان اللہ۔ مثلا فقہ دے جڑے نا اگے کتاباں لکھیں لوگوں کافی ساریاں، تے تانوں بھی اجازت ہے تسی بھی پڑھدے پہ ساریاں شرح، تسی بھی کوشش کر کے کسی ایک مسئلے ہوتے مسائل جمع کر سکتے ہو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جی، تصنیف کے انواع حدیث میں واجب ہے اس بندے پر جو پائے اپنے اندر قدرت تصنیف فی الحدیث پر اور اس کے غیر پر، یعنی حدیث میں اور اس کے غیر میں، یہ کہ واجب کیا ہے؟ یہ کہ قائم ہو تصنیف کے ساتھ، اور یہ متفرق کے جمع کے لیے اور مشکل کی توضیح کے لیے اور غیر مرتب کی ترتیب کے لیے اور غیر مفہرس کی فہرست کے لیے،
ان کاموں سے کہ آسان کر دیں حدیث کے طلباء پر فائدہ حاصل کرنا حدیث سے آسان طریقے کے ساتھ اور اقل وقت میں بھی حدیث کی خدمت کرو جڑا کام میں کرنا والا جی چلیں جی اور چاہیے کہ بچے اپنی کتاب کے نکالنے سے کتاب کی چھان بین سے پہلے کتاب کی تحریر سے پہلے اس کے ضبط سے پہلے مطلب ان پہلے پوری جانچ پڑتال کر لے کوئی وچوں کانٹ چھانٹ کرنی تو کر لے جی اور لیکن تصنیف اس کی ہاں اور چاہیے کہ ہو تصنیف اس کی ان کاموں میں کہ عام ہو نفع اس کا اور کثیر ہو فائدہ اس کا جی انواع تصنیف کے حدیث میں واجب ہے اس بندے پر جو پائے اپنے نفس میں قدرت تصنیف فی الحدیث پر اور اس کے غیر میں یہ کہ قائم ہو تصنیف کے ساتھ اور یہ متفرق کے جمع کے لیے ایک مشکل کی توضیح کے لیے اور غیر مرتب کی ترتیب کے لیے اور غیر مفاہم انہیں میں خود پچھلی باری کتاب چھپی ہے اس وچ اے کوئی شے نہیں اس باری چھاپی نے نال نہ ایڈا حاشیہ لے کڈا تینوں فائدہ ہو گیا کہ کوئی نہیں پچھلی کلاس نے ایک حاشیے نال کونی سی خالی کتاب سی پڑھائی انہوں نے جی جنہ جن بندے آئے ہیں بچ تعارف آ رہے ہیں اور مزید گلاں آ رہی ہیں جی ان سے کہ آسان ہو طلبۃ الحدیث پر فائدہ حاصل کرنا اس سے آسان طریقے کے ساتھ اور کم وقت میں اور چاہیے کہ بچے اپنی کتاب نکالنے سے اس کی تہذیب سے پہلے اور اس کی تحریر اور اس کے ضبط سے پہلے اور چاہیے کہ ہو تصنیف اس کی ان امور میں کہ عام ہو نفع ان کا اور کثیر ہو فائدہ ان کا خذ هذا اگے وقد وقت صنف العلماء الحديث على اشكال متنوعة فمن اشهر انواع التصنيف في الحديث ما يلي تحقیق تصنیف کی ہے علماء نے حدیثیں اور سند والیاں جڑی کتاباں نے سند والیاں اور تحقیق تصنیف کی ہے علماء نے حدیث کی مختلف شکلوں پر مختلف تصنیف کے انواع کے اشہر سے پس اشہر انواع تصنیف کے حدیث میں وہ ہیں جو ان قریب آ رہے ہیں او کنیاں نے 9 قسمہ اور بھی ہیں اے موٹیاں 9 قسماں نے حدیث دیاں کتاباں جو کتاباں لکھیاں نے انہاں دے انداز ہونے پڑھ گو اور تحقیق تصنیف کی علماء نے حدیث کی مختلف شکلوں پر پس تصنیف کے انواع کے اشہر سے حدیث شریف میں وہ ہیں جو ان قریب آ رہے ہیں شاباش تحقیق تصنیف کی علماء نے حدیث کی مختلف شکلوں پر پس تصنیف کے انواع کے اشعار سے حدیث میں وہ ہیں جو آگے آ رہے ہیں الجوامع جمع جامع والجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الابواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن واخبار يوم القيامه مثل الجامع الصحيح للبخاري یہ میں انا مت پھر ترجمہ کر دینے نمبر 1 الجوامع جوامع جمع ہے جامع ان کی جامع کس کو کہتے ہیں جوامع تو جمع ہو گئے نا بھی جوامع جڑی کتاباں نے جامع ہر کتاب کے جمع کرے اس میں کتاب کا مصنف جمی ابواب کی ہون ترتیب نال ہی لیکن جمی ابواب کیڑے عقائد دیاں حدیثاں بھی لیاوے عبادات کیاں معاملات کی سیر اے سونے دے جڑے جنگاں دے واقعات نے جی سنے جی اور مناقب بے سونے دے مناقب تے صحابہ پاک دے اہل بیت دے جڑے نے جی اور رقاق اے جڑے جنگ تے غلام لونڈیاں دا اور فتن یعنی ازمائشیں اور جو ہے نا آگے جو فتنے ہوں گے جو سرکار نے غیب کی خبریں دی ہیں اور اخبار یوم القیامہ کی جڑا حدیث پاک ہے انج ترتیب نال جڑی کتاب ہے جو دا نا کی ہے
جیسا کہ جامع صحیح للبخاری، جامع للبخاری، مسلم شریف بھی میں باقی کتابیں کافی ساری ہیں، میں نے من کر ٹوٹو رکھا. جوامع جمع ہے جامع ان کی، اور جامع ہر کتاب کے جمع کرے، اس میں اس کتاب کا مؤلف جمیع ابواب کو عقائد اور عبادات اور معاملات اور سیر اور مناقب اور رقاب اور فتن اور قیامت کے اخبار سے، جیسے جامع صحیح للبخاری. جی تو سیر سے مراد نا کتاب الاداب بھی ہوتا ہے. جی جی. المسانید جمع مسند والمسند کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ من غیر النظر الى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث مثل مسند الامام احمد بن حنبل. مسانید جمع ہے مسند کی، جمع ہے مسند. ہر ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں جمع کیے گئے ہیں ہر صحابی کے مرویات علیحدہ. ایس صحابی کو کنیا حدیثاں اس محدث نو پہنچیاں، وہ ساریاں ایک جگہ، بغیر نظر کرنے کے موضوع کی طرف. وہ موضوع کے تعلق پکڑتی ہے اس میں حدیث. اے حدیث نماز دیے، اے حدیث بے دیے، اے حدیث نکاح دیے، اس تو قطع نظر ایک صحابی کو جنیاں مروی کٹھیاں. سنیں جی جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا جو مسند ہے نا، وہ اسی طور پر ہے، وہ اسی طور پر. تھوڑا عرصہ پہلے ہوا ہے، مصر دا بندہ ہے، انہیں اس نو فقہی ترتیب کر دیتا تھلے پہ ایڈی بڑی الفتح الربانی کی، انہیں انہوں فقہی ترتیب کیتا ہے. کندے وچ فقہی ترتیب لے آندا ہے. جی یعنی پڑھنا ہوئے تو وہ کتاب چھپ چکی ہے، انہیں نال ان دی کوئی شرح بھی لکھی ہے. جی جی جی. اس تو بعد بہت اچھی پھر چھپ کے آ گئی ہے. جی جی جی. المسانید جمع ہے مسند. اور بھی مسند کافی سارے ہیں، اور بھی مسند ہے. مسند ابو داؤد طیالسی ہے، مسند امیتی ہے، کافی سارے ہیں جنہاں وچ یہ انداز ہے. جی جی جی. المسانید جمع ہے مسند کی، اور مسند ہر کتاب کے جمع کی جائے اس میں ہر صحابی کی مرویات علیحدہ، بغیر نظر کرنے موضوع کی طرف. وہ موضوع کے تعلق پکڑتی ہے اس موضوع میں حدیث، جیسے مسند امام احمد بن حنبل. السنن وهي الكتب المصنفة على ابواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الاحكام وتختلف عن الجوامع في انها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما الى ذلك، بل هي مقصورة على ابواب الفقه واحاديث الاحكام مثل سنن ابی داود. سنن جی یہ تھوڑا جمع نہیں دسی، اس واسطے کچھ پوری کتاب دا نام سنن ہے. جی پیچھے ایک کتاب دا نام جوامع نہیں، ایک کتاب دا نام مسانید نہیں، کلی کتاب دا نام جامع تے کلی کتاب دا نام مسند. اس واسطے اتنے جمع نہیں، سنن پوری کتاب دا نام ہے سنن. اور یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جو تصنیف کی گئی ہیں فقہ کے ابواب پر. کس پر؟ تاکہ ہو جائیں وہ کتابیں مصدر فقہا کے لیے احکام کے استنباط میں. سنیں جی. اور مختلف ہیں سنن جوامع سے اس بارے میں کہ سنن نہیں پائی جاتی ان میں وہ حدیثیں جو تعلق پکڑتی ہیں عقائد کے ساتھ، سیر کے ساتھ اور لکھنا سی وغیرہ ذالک. جی اور وہ جو اس کی طرف ہیں. جی بلکہ یہ کہ سنن بند ہوتی ہے ابواب اور احکام کے احادیث پر، جیسا کہ سنن ابی داؤد، جیسا کہ کیونکہ ترمذی شریف بھی ہے سنن ہے لیکن ان دے وچ مناقب سارا کچھ موجود ہے. جی جی سنیں جی یہ مطلب ہے. نسائی شریف وچ موجود ہے. جی جی. ابو داؤد شریف کم ہے تاں واسطے نہ دیتا نے. جی ہم نہ کرو. وہ کتابیں ہیں جو تصنیف کی گئی ہیں ابواب فقہ پر تاکہ ہوں وہ یہ انہیں کہ ہر مصنف جدوں حدیثاں کٹھیاں کیتیاں پڑھ کے استاداں کو لکھن لگے کہ میں کتاب بنان لگا، انہوں اللہ تعالیٰ جڑی توفیق دیتی گل دماغ پئی انہیں انج بنا دیتی. جی جی جی.
تاکہ ہوں وہ مصدر فقہا کے لیے احکام کے استنباط میں اور مختلف مصدر فارسی والی کی صرف والی مصدر نہیں بھئی لغوی معنی ہے بھئی اتوں بھی فائدہ حاصل کرن جی اور مختلف ہیں سنن جوامع ان دی جمع ہوندی ہے مصادر تے مراجع بیا کتاب پچھوں کتوں کٹ کے لے آندی جی اور مختلف ہیں سنن جوامع سے اس بات میں کہ نہیں پائی جاتی سنن میں وہ حدیثیں جو تعلق پکڑتی ہیں عقائد کے ساتھ اور سیر اور مناقب کے ساتھ اور وہ جو اس تک ہیں جی بلکہ وہ سنن بند ہیں ابواب فقہ اور احکام کی احادیث پر جیسے سنن ابو داود المعاجم جمع معجم والمعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على اسماء شيوخه على ترتيب حروف المعجم غالبا مثل معجم الطبراني الاوسط والصغير ایسا بس معاجم یہ معجم کی جمع ہے معجم ہر کتاب کہ جمع کیا اس میں اس کا مؤلف جمع کرے حدیث کو درا حال کہ ترتیب دی گئی ہو اس کے شیوخ کے اسماء پر حروف معجم کی ترتیب پر غالباً حروف معجم الف با تا ان دے وچ صحابہ پاک نے تھلوں اویس کول جنیاں میں پڑھیاں نے وہ ایک تھان تے شاعراں کول جڑی پڑھیاں نے پیچھے سی صحابہ پاک دی طرف ایتھے استاداں والے پاسے ایک استاد کو جڑی پڑھیاں نے پھر وہ ایک استاداں دے نام الف با تا او استاد جنہاں دا نام الف کو شروع ہوندا ہے انہاں دیاں پہلے حدیثاں جنہاں دا نام با کو شروع ہوندا انہاں دی حدیثاں پھر تا والے جنہاں کو نام شروع ہوندا انج کر کے سمجھے تو جیسا کہ امام طبرانی کے دو معجم اوسط معجم صغیر کون جیڑی ہے نا معجم کبیر وہ اس طرح نہیں ہے وہ صحابہ پاک کے ناموں پر ہے بڑی 5 جلدیں جی سنیں ہی ایشا بس اور لکھے تھلے ایک منٹ تو من کرم جمع ہے معجم کی اور معجم ہر کتاب کے جمع کرے اس میں اس کتاب کا مؤلف حدیث کو مرتباً اپنے شیوخ کے اسماء پر حروف معجم کی ترتیب پر غالباً معجم دا الف با تا جیسے طبرانی کے 2 معجم اوسط اور صغیر سنیں اور جڑے ہیں نا تھلے ویکھنا جڑی صغیر ہے نا صغیر جی تینے معجم الحمدللہ موجود نے یہ کتاب المعجم الصغیر لطبرانی ذکر کی ہیں اس میں اپنے مشائخ کے فوائد وہ مشائخ کے کاتب عنہم بالامصار شہرنج پھر کے اور نکالی ہے ہر ایک سے ان میں سے ایک حدیث ان دے وچ جننے شیوخ کو پڑھے ہیں نا انہاں کو ایک حدیث جمع کیتی او معجم صغیر ہے جی او سمجھے پہ جی اور اضافہ کیا ہے بعض احیان میں اور رتبہ ولا حسب اسماء ہاؤلا شیوخ بطریق المعجم الف با تا نالے میں کر کے پوری کتاب وچ اور کبھی ذکر کرتے ہیں شہر کا نام وہ کہ جس میں ان سے حدیث سنی تھی اس شیخ سے کہ فلاں شہر میں نے سنی تھی جی اور بساؤ کا ذکر کرتے ہیں سنت سن وہ سن کہ جس سن میں وہ ساؤنال دس دینا جی اور روایت کی انہوں نے 1000 شیخ سے پہنچا مجموعاً کی حدیث کا 1200 حدیثاں نے اور اکثر اس میں غرائب ہیں غرائب مطلب ہے کہ جڑیاں باقی کتاباں چ نہیں ملتی یہ مطلب ہے غریب دوجی غریب نہیں ہاں جی سمجھائی ہو ایسا بات معجم طبرانی جڑی ہے نا جی یہاں وہ جنا نا طبرانی اوسط انجا میں انہیں پیچھے پڑھے سا جی التظام کیتا ہے کہ اے جڑی حدیث ہے نا یہ جنیاں بھی سنداں تھلے جاؤ نا اس بندے ہوتے آ کے ایک بندہ ہوتا ہے جی یہ نشاندہی کی اس پوری کتاب کیڑی ہے معجم اوسط ایشا بس ہے جی العلل کتب العلالی ہی الکتب المشتملۃ انہوں نا معجم کبیر معجم اوسط معجم صغیر بھی کہندے نے طبرانی کبیر طبرانی اوسط طبرانی صغیر بھی کہندے جی سنیں جی دو میں نہ چل دینے جی العلل کتب العلالی ہی الکتب المشتملۃ علی الاحادیث المعلولۃ مع بیان عللها
وذلك مثل العلل لابن ابی حاتم والعلل للدار القطنی. علل کتب ہیں علل کی جی وہ کتب ہیں جو مشتمل ہیں ان احادیث پر جو معلولہ ہیں جن پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہے جی، باوجود ان کی علتوں کے بیان کی علتیں بھی ساتھ بیان کرنی ہیں جی. اور یہ جیسا کہ ابن ابی حاتم کی علل اور دار قطنی کی علل اور بھی ہیں جی، پیچھے بھی والے آئے نہ دے جتنے علت دی بحث آئی سی جی. علل کتب العلل وہ کتب ہیں جو مشتمل ہیں احادیث معلولہ پر ان کی علتوں کے بیان کے ساتھ، اور یہ جیسے ابن ابو حاتم کے علل اور دار قطنی کے علل. والاجزاء جمع جزء، الاجزاء جمع جزء، والجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري. اجزاء الاجزاء یہ جمع ہے جز کی، اس موضوع بھی کتاباں کافی نے. جز ہر ایسی چھوٹی کتاب جمع کی گئی ہیں جس میں ایک راوی کے مرویات حدیث کے روات سے، حدیث کے روات جو ہے نا انہاں ایک استاد کو جڑی پڑھیاں پاویں تعلق کہڑے موضوع نالے وہ ساریاں کٹھیاں کیتیاں اس کتاب نوں آندے نے جز. کی آندے نے جز. ایک یا دوسری صورت یا جمع کی گئی اس کتاب میں وہ حدیثیں جو تعلق پکڑتی ہیں استقصاء کے طریقے، اس موضوع دے متعلق جنیاں حدیثاں ملیاں نا ایک موضوع دیاں وہ ساریاں کٹھیاں کر دیتی ہیں ساریاں. جیسا کہ جز رفع الیدین فی الصلاۃ، امام بخاری نے رفع یدین دے اتے نماز بے رفع یدین ہے بکھری کتاب لکھی ہوں جز رفع الیدین کی، جز رفع الیدین سندہ نال ساری جی. الاجزاء جمع ہے جز کی، اور جز ہر کتاب ہر چھوٹی کتاب کے جمع کی گئی اس میں ایک راوی کی مرویات روات الحدیث سے، یا جز وہ کہ جمع کی گئی اس میں وہ حدیثیں کہ تعلق پکڑتی ہیں ایک موضوع کے ساتھ استقصاء کے طریقے پر، جیسے جز رفع الیدین فی الصلاۃ امام بخاری رحمہ اللہ کی. سنیں اے شاباش. الاطراف کل کتاب ذکر فیہ مصنفہ طرف کل حدیث الذی یدل علی بقیتہ ثم يذكر اسانید كل متن من المتون اما مستوعبا او مقیدا لها ببعض الكتب مثل تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف للمزی. پیچھے والا ہے جی. الاطراف ہر کتاب کے ذکر کرے اس میں اس کتاب کا مصنف ہر حدیث کی ایک طرف کو پہلا جملہ کی وہ طرف کے دلالت کرے اپنے بقیہ پر. سنیں جی انہوں نے اطراف تین وچ نا تحفۃ الاشراف بے معرفت الاطراف مزی دی بڑی مشہور ہے، کئی جلداں وچ ساریاں حدیثاں دے اطراف جمع کر دیتے جی جی سمجھے ہی. اے شاباش سے پھر ذکر کی اسانید ہر متن کی متون سے، کیونکہ نہ جمع کیتیاں ہورا کتاباں چوں بھئی. پھر ذکر کی اسانید ہر متن کی متون سے یا پورے طور پر یا مقید کیا ان اسانید کے لیے بعض کتب کے ساتھ. تو ان دی مثال بھی اے کتاب بابے دی منع کرو. الاطراف ہر کتاب کے ذکر کیا اس میں اس کے کتاب کے مصنف نے ہر حدیث کی طرف مراد پہلا جملہ ہر اس حدیث کی طرف جو دلالت کرے اپنے بقیہ پر، پھر ذکر کرے اسانید ہر متن کے متون سے یا پورے طور پر یا مقید کرے اس کو بعض کتب کے ساتھ جی. اشراف بیماری بھی اس کی سندیں فلاں فلاں کتاب میں یہ ہیں یا ایک کتاب نے 10 دن لگے. مزی کی ایشا بس
جمع مستدرک والمستدرک کل کتاب جمع فیہ مؤلفہ الاحادیث التي استدرکها على کتاب آخر مما فاتته على شرطه مثل المستدرک على الصحیحین لأبی عبد اللہ الحاکم۔ مستدرکات جمع ہے مستدرک کی، مستدرک ہر کتاب کہ جمع کرے اس کتاب میں اس کتاب کا مصنف احادیث، وہ احادیث کہ پایا اس نے احادیث کو علی کتاب آخرہ دوسری کتاب پر ان سے کہ فوت ہو گیا، ان سے پایا ان کی شرط پر، یعنی ایک محدث دیاں شرطاں نے میں دیاں حدیثاں جمع کرنیاں نے تو وہ شرطاں تے پوریاں اترن والیاں ساریاں نہیں وہ جمع کر سکے، کچھ کیتیاں تے بعد وچ بندے نے آ کے انہاں شرطاں والیاں جمع کر کے تے ہور ایک کتاب تیار کر دیتی، ان دا نام مستدرک ہے۔ شرطاں اسے بندے دیاں ہون جی، اس تے معیار تے پوریاں اترن۔ سنیں جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین امام ابو عبداللہ حاکم کی المستدرک پیچھے بھی تعارف ہے ایسی اس دا جی، ہاں جی۔ المستدرکات جمع ہے مستدرک کی، اور مستدرک ہر کتاب کے جمع کرے اس میں اس کا مؤلف احادیث وہ احادیث کے پایا حاصل جی دوسری کتاب پر ان سے کہ فوت ہو گئی اس سے، اس پہلے مؤلف سے پایا ان کو اس کی شرط پر، اس کی شرط پر تو وہ پھر جمع کر دیتیاں تو پھر یہ نوی کتاب بن گئی جی جی۔ جیسے مستدرک علی الصحیحین ابو عبداللہ حاکم رحمہ اللہ۔ المستخرجات جمع مستخرج والمستخرج کل کتاب خرج فیہ مؤلفہ احادیث کتاب لغیرہ من المؤلفین بأسانید لنفسه من غیر طریق المؤلف الاول وربما اجتمع معه في شیخه او من فوقه مثل المستخرج على الصحیحین لأبی نعیم الاصبہانی۔ چلو مستخرجات جمع ہے مستخرج کی، مستخرج ہر کتاب کے نکالے اس میں اس کتاب کا مؤلف احادیث ایک کتاب کی جو اس کی نہیں ہے اس کے غیر کی ہے مؤلفین سے، حدیثوں سے کتاب والیاں، لیکن نکالے اسانید لنفس ہی کے ساتھ اپنی طرف سے بغیر مؤلف اول کے، اپنی سند نال ٹورے اپنے استاداں دی اون دے نال کٹھا کتھے وے بساؤ کا تو مجتمع ہو گیا اس دوسرے مصنف کے ساتھ اس کے شیخ میں یا ان میں جو اس سے اوپر ہے، ایک گلا پیچھے بھی گزریاں نے، جیسا کہ مستخرج علی الصحیحین ابو نعیم اصبہانی کی، اصبہانی تو پھر اردو جو اصفہانی لاما کہہ دیندے ہیں لیکن اصبہانی جی جی سنیں ان کی مستخرج ہے۔ اور ویکھو نا جی آندے نے جزمی بات یہ ہے کہ چھپی کوئی نہیں، لیکن جیڑی ہے نا مستخرج علی صحیح مسلم جی وہ مسند ابو عوانہ وہ تھلے پئی ہے، وہ کئی جلدیں وہ چھپی ہے بڑی سونی زبردست زبراں زیراں لا کے کمال کیتا نے جی جی کہ مسلم شریف دے برابر دی کتاب۔ ہاں جی شابہ جی۔ المستخرجات جمع ہے مستخرج کی، اور مستخرج ہر کتاب کے نکالے اس میں اس کا مؤلف کتاب کی حدیثیں جو اس کے غیر کی ہے مؤلفین سے، یعنی ان دی کتاب نہیں کتاب دوجاں دی ہے جی اپنے سندوں کے ساتھ بلے بلے مؤلف اول کے طریقے کے جی سند کے، اور بسا اوقات جمع ہو جائے مؤلف کے ساتھ اس کے شیخ میں یا اس میں جو اس سے اوپر ہے، جیسے مستخرج علی الصحیحین ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ۔